السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ کو ایک میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ کل اور پرسوں ہم نے ایک ویڈیو کی اور اس کے اوپر مجھے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ یار یہ ایسا ہی ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ یار پالیٹکس میں کوئی بات فائنل نہیں ہوتی ہے ٹل دا لاسٹ اسٹیج، جب تک ہو نہ جائے. کیونکہ پالیٹکس ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ منٹ تک جاتے جاتے جو چیزیں بڑی کنفرمڈ ہوتی ہیں وہ سڈنلی یو ٹرن لے لیتی ہیں، گول چکر میں آ جاتی ہیں، راؤنڈ اباؤٹ پہ آ جاتی ہیں. اب میں نے کہا کہ اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں کہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک وجہ تکلیف ہے حکومت کے لیے، اور خاص طور جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اور میاں نواز شریف مل کر اس حکومت کو بہت ایک سرپرائز دے سکتے ہیں. آج میں آپ کو تصویر کا ایک دوسرا رخ دکھاتا ہوں. جو حکومت میں اگر آپ بیٹھے ہوں یا پی ٹی آئی میں اگر آپ ہوں تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے. اب ہو یہ رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے نے منحرف اراکین کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 4 اہم رہنماؤں کو اپنی پارٹی سے نکال دیا. مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا گل نصیب خان اور مولانا شجاع الملک کی بنیادی رکنیت ختم کر کے پارٹی سے نکال دیا گیا. یہ بڑا پرابلم ہے یہاں پہ، اور یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں جتنا لگ رہا ہے. چاروں رہنماؤں کے جو پارٹی رہنما پارٹی نظم سے متعلق پروگرام میں شرکت کرے گا اس کی رکنیت بھی ختم کر دی جائے گی. حافظ حسین احمد کیا کہتے ہیں؟ حافظ حسین احمد کہتے ہیں ایک تو ہمیں اس حوالے سے کوئی باضابطہ اطلاع نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی شو کاز نوٹس ملا کہ ہمیں پتہ ہو، یہ تو ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں وضاحت کر دوں کہ ہم جمعیت علماء کے ہیں ہی نہیں. یعنی وہ کمال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ہیں ہی نہیں، بلکہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رکن تھے اور رہیں گے. یہ بڑی ایک ٹیکنیکل بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری رکنیت 1973 سے ہے، جب جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا مفتی محمود نے اپنے قلم سے مجھے رکن بنایا. مولانا شیرانی سمیت دیگر رہنما بھی مولانا فضل الرحمان سے پہلے کیا. انہوں نے والد کے انتقال کے بعد جمعیت علماء اسلام کے ساتھ فے لگا دیا. جس منشور کے تحت پارٹی بنی تھی اس منشور کے تحت پارٹی کو چلایا جائے. پارٹی میں اب موروثیت ہے، مولانا موروثیت سے پارٹی چلانا چاہتے ہیں. جے یو آئی پاکستان کے پلیٹ فارم سے اپنی آواز بلند کریں گے، یہ حافظ حسین احمد صاحب کہہ رہے ہیں. اور اس حوالے سے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام میں اب یہ سلسلہ رک نہیں رہا، بلکہ پارٹی قیادت کے خلاف جمعیت علماء اسلام کے اندر کافی عرصے سے چلتی کشمکش پارٹی قیادت کے چناؤ کے حوالے سے آخری اجلاس سے مرکزی شورا کے بہت سے اراکین نہیں آئے، اور کئی لوگوں نے اپنی ناراضگی اور عدم اعتماد کی وجہ سے گوشہ نشینی اختیار کی ہوئی تھی. اب پارٹی کے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مرکزی رہنما جو کہ رکن قومی اسمبلی اور سینیٹر رہ چکے ہیں مولانا سے خفا ہیں. اس وقت تو 2 آپشن ہیں. ایک تو ناراض رہنما جمعیت علماء اسلام یعنی سمیع الحق جو کہ مولانا سمیع الحق کی وفات کے بعد بالکل غیر فعال ہے، اسے جوائن کر سکتے ہیں. اور دوسرا آپشن کے طور پر ناراض رہنما پارٹی انتخابات کے لیے ریکوزیشن جمع کر کے اجلاس بلا سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ سب مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں، اراکین ہیں، تو یہ صورتحال مولانا فضل الرحمان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. اب جماعت کے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ان رہنماؤں کی حامی ہے. مولانا شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا گل نصیب پارٹی میں بہت سی تبدیلیاں رونما کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ممکنہ طور پہ حکومت سے استعفیٰ مانگنے والوں سے پارٹی کے سینئر اراکین بھی استعفیٰ مانگ سکتے ہیں. اس وقت بلوچستان میں مکمل طور پہ اور کے پی کے میں جزوی طور پہ جے یو آئی ایف جو ہے اس کو مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ آئین کے تحفظ کی بات کرنے والے مولانا فضل الرحمان بدقسمتی سے خود کو پارٹی کو غیر جمہوری انداز میں چلا رہے ہیں، اور پارٹی آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے اندر مخالف آوازوں کو گھونٹا جا رہا ہے. اب الیکشن کمیشن نے ضمنی الیکشن کا اعلان کر کے پوری کی پوری اپوزیشن کو بیک فٹ پہ کھڑا کر دیا. اب پیپلز پارٹی جو ہے ضمنی انتخابات لڑنے پہ متفق ہے، پی ڈی ایم استعفیٰ دینا چاہتی ہے. تو اب ضمنی انتخابات لڑنا بذات خود ایک تضاد ہے، ایک آکسی مورون ہے کہ پیپلز پارٹی نے ضمنی انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کا بھی اعلان کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر اسمبلی سے نکلنا ہے اور استعفے دینے ہیں تو الیکشن میں حصہ لے کے کروڑوں روپے کیوں لگا رہے ہیں؟ اب یہ افواہیں بھی اڑائی جا رہی ہیں کہ نون لیگ اور کاف لیگ مل کر پنجاب میں حکومت بنا سکتی ہے. اب محمد علی دورانی صاحب جو ہیں انہوں نے تو شہباز شریف صاحب سے جیل میں ملاقات کر کے تمام مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنے کی بات کی، اور شہباز شریف کو لالی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ایک مسلم لیگ ہے کہ جس کی وجہ سے پہلے کہہ سکتے تھے کہ یار یہ نہیں اکٹھے ہوں گے، وہ تھی جناب مشرف صاحب کی، پرویز مشرف صاحب کی. آج کی اب اطلاع یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی حالت جو ہے وہ بہت تشویشناک ہے، اور ان کو انٹینسو کیئر یونٹ میں ایڈمٹ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. لیکن
خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی خبریں آتی رہیں تو پھر آل پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کوشش کرنے کی ملانے کے لیے۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں اپنی حکومت سنبھال لے، نون لیگ پنجاب کی تحریک انصاف وفاق اور مولانا کی جماعت کو توڑ پھوڑ کا شکار ہوگا۔ اس وقت وفاقی کابینہ میں مردم شماری کے معاملے کو لا کر، پتہ نہیں کیوں اس وقت لا رہے ہیں، وہ لا کر ایم کیو ایم کو بات کرنے کا موقع دینا بھی کوئی معمولی بات نہیں۔ ایسے وقت میں حکومت کوئی بھی کام ایسا کر سکتی ہے جو اس کے اتحادیوں کو تشویش میں مبتلا کرے۔ جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی مخالف جماعت ہے، اس کا شہباز شریف کو پیر پگاڑا کا پیغام پہنچانا، کاف لیگ کا پنجاب میں نون لیگ سے مل کر حکومت بنانا اور ایم کیو ایم کا مردم شماری پہ حکومت چھوڑنے کا واویلا، لگتا ہے کوئی نئی شطرنج جو ہے نا وہ بٹھائی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت اس کوشش میں بھی ہے کہ الیکشن کی نئی تاریخ کو یقین دہانی اور تاریخ ملنے کی صورت میں پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ پنجاب میں 13 لیگی اراکین اسمبلی نے اہم شرط کے بدلے قیادت کے خلاف کھڑے ہونے کی حامی بھر لی ہے، اور یہ یقین دہانیاں خفیہ طور پہ دی جا رہی ہیں کہ تقریباً ان کے ساتھ 12 اور لوگ ہیں۔ اب لیگی اراکین اسمبلی نے اہم حکومتی شخصیت سے ملاقات کی، اگلے الیکشن میں ٹکٹ کی گارنٹی پر استعفیٰ نہ دینے کی یقین دہانی کروائی جا رہی ہے۔ اگر ہم کسی بھی صورت اسپیکر کو وہ کہتے ہیں کہ استعفے نہیں دیں گے، جب اسپیکر کو استعفے دینے کی بات آئے گی تو ہم کھڑے ہوں گے اور کھل کر اپنی جماعت کے خلاف ہوں گے۔ ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا تو قیادت کو استعفے جمع کرا دیے، لیکن جب اسپیکر کو استعفے جمع کرانے کا معاملہ آئے گا تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی قیادت کے ساتھ نہیں ہیں۔ عجیب کھچڑی ہے نا۔ نون لیگ کے اندر کسی وقت بھی پریشر گروپ سامنے آ سکتا ہے، اور یہ شاید ان کے لیے سیریس پریشانی ہو۔ مریم نواز نے تو لاہور جلسے سے اگلے دن پارٹی عہدیداروں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا نا کہ استعفے کے معاملے میں ہم سب کو اعتماد میں لیا جائے گا اور کسی کو امتحان میں نہیں ڈالا جائے گا، اور یہ بھی کہا تھا کہ شاید یہ اعتراف کیا تھا کہ 2 سے 3 دھڑے بن چکے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں 4 دھڑے بن گئے اس وقت نون لیگ میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ استعفے دینے سے امتحان میں پڑیں گے یا نہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو واضح طور پر موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ پنجاب میدان کو کھلا نہیں چھوڑنا۔ ہماری جماعت سینٹ اور ضمنی الیکشن میں انتخاب حصہ لینے پہ متفق ہے۔ آصف علی زرداری تو چاہتے ہیں کہ سابق سینٹ کے الیکشن سے قبل استعفے نہ دیے جائیں۔ ہم ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کے حق میں بھی نہیں۔ پی ڈی ایم مل کر سینٹ الیکشن لڑے تو 15 سے زیادہ سیٹیں لے سکتی ہے، اور دوسری طرف نواز شریف سینٹ انتخاب سے پہلے استعفے دینے کے حق میں۔ فضل الرحمان اس معاملے کو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں حل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی ترجمانوں کو اپوزیشن کی انتخابی اصلاحات میں دوہری پالیسی کو بے نقاب کرنے اور ان کے کارنامے عوام کو بتانے کی ہدایت کی ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اتحاد اپنی موت مر گیا، استعفے دینے والے اب استعفوں سے بھاگ رہے ہیں۔ اپوزیشن کا دھاندلی سے متعلق بیانیہ جھوٹا ہے۔ اپوزیشن انتخابی اصلاحات میں سنجیدہ ہوتی تو سینٹ میں اوپن ووٹنگ کی مخالفت نہ کرتی۔ مسلم لیگ نون میں بڑے بڑے قبضہ مافیاز موجود ہیں۔ اپوزیشن کا دھاندلی سے متعلق بیانیہ جھوٹا ہے۔ اپوزیشن انتخابی اصلاحات میں سنجیدہ ہوتی تو سینٹ میں اوپن ووٹنگ کی مخالفت نہ کرتی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میثاق جمہوریت کی شق 23 سے بھی مکر رہی ہیں۔ اس میں سینٹ الیکشن اوپن ووٹنگ سے کرانے کا کہا گیا تھا۔ اب یہ تو حکومت کا بیانیہ ہے۔ اس وقت پی ڈی ایم تحریک کے دوسرے اور آخری مرحلے کے لیے ابھی تک نہ اجتماعی طور پہ ہوم ورک کیا گیا، نہ ہی کارکنان کو کوئی ٹاسک دیا گیا، اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی ضلعی تنظیموں کو بھی علم نہیں کہ لانگ مارچ ہونا کب ہے، اس کا ضابطہ اخلاق ہوگا کیا۔ اس حوالے سے کارکن ٹوٹلی بے خبر ہیں۔ آنے والے دن ملکی سیاست میں انتہائی دلچسپ صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہی ہیں کہ قرا حکومت کا نام نکلے گا یا پھر اپوزیشن کے۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ میں ابھی تک قائم ہوں کہ جنوری سے ٹھنڈ جو ہے وہ گرمی میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ حالات بہت گرم ہو جائیں گے۔ دیکھتے رہیے گا، اسٹے ٹیون۔ اگر آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، تو جتنے بھی ہمارے آنے والے اپڈیٹس اور ویڈیوز ہوں گے وہ آپ تک فوری طور پہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ حافظ۔